دوستو، آج ہم اس قوم کے بارے میں بات کریں گے جو پہاڑوں کے سینے چیر کر اپنے محلات بناتے تھے، جو آسمان کی طرف دیکھ کر ہنستے اور گھمنڈ سے کہتے تھے، اس پورے جہان میں ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو سامنے آئے اور ہمارا سامنا کرے۔ یہ وہی قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یمن و عمان کے درمیان موجود ایک وسیع صحرائی خطے احقاف میں آباد ہوئی۔ ان کی دارالحکومت کا نام ایرم یعنی ستونوں والا شہر، جس کے بلند و بالا ہال عصر حاضر کی عمارتوں کو بھی مات دینے میں مشہور تھے۔ ان کے جسم فولاد جیسے مضبوط اور ان کے قد ان چھوئے بادلوں کی بلندیوں تک پہنچتے، اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرزتی، اور راتوں میں ان کے چراغوں کی روشنی دور سے ایسے دہکتی گویا ریگستان پر کوئی آسمانی تاج رکھ دیا گیا ہو۔ ان کی گھمنڈ بھری پکار یہ تھی، ہم تمام زمینوں کے وارث ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم جیسا پھر کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ ہوا کو اپنی ماتحت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہوا ہماری فرما بردار ہے۔ جوان وادیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتے اور فخر سے کہتے، دیکھو ہوا ہمارے اشاروں کی تابعدار ہے۔ اور ان کے بوڑھے اکڑ کر جواب دیتے، ہمارے باپ دادا تو آندھی اور طوفان کا رخ بھی بدل دیتے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہی ہوا جس پر وہ گھمنڈ کرتے ہیں ان کی بربادی کا حکم لے کر آنے والی ہے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے بیچ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، ہم سب کا ایک ہی رب ہے، اللہ، اس کی عبادت کرو۔ تمہارا خالق، تمہارا رازق صرف وہی ہے۔ مگر وہ بولے، ہم تمہارے کہنے سے اپنے باپ داداؤں کے راستے چھوڑ دیں؟ اے ہود، جو تو نے کہا، ہمارے سامنے تیری بات کی کوئی اوقات نہیں، ہماری طاقت کے سامنے کائنات کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دوستوں، ایمان جب غرور کی دیواروں سے ٹکرائے تو نصیحت پتھر سے بھی زیادہ سخت دلوں سے واپس لوٹ آتی ہے۔ وہ نبی کی آواز سے منہ پھیر لیتے، بازاروں میں آوازیں کستے، اور ان کے بچے انہیں دیکھ کر ان کی ہنسی اڑاتے، اور سردار تختوں پر بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے ہود، اگر تیرا خدا سچا ہوتا تو کب کا ہمارے محلات گرا چکا ہوتا۔ ہود علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ میں ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے۔ ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے والے ساتھی بہت کم تھے۔ اور پھر وہ رات آئی جب آسمان سے کوئی عجب دہاڑ سنائی دی، نہ بادل، نہ بجلی، بس ذرا سی زمین لرزی۔ انسانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، صرف جانور سہمے۔ یہ سب دیکھ کر ساری قوم نے زور زور سے ہنسنا شروع کیا اور کہا، یہ سب فطرت کا تماشا ہے، یہ دھرتی بھی ہماری ہیبت سے کانپتی ہے۔ انہیں کیا علم تھا، یہ صرف انتباہ تھا، آخری انتباہ۔ پھر اللہ کا حکم اترا، آسمان نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ پہلے سال بارش ایک بوند نہ گری، دریا خشک ہو گئے، باغ مرجھا گئے، گڈ ربے خالی مشکیں اٹھائے چیختے پھرتے۔ پھر دوسرے سال پیاس سے زبانیں چٹکنے لگی، زمین گرم پتھر جیسی ہو گئی، پاؤں رکھتے تو جلا دیتی، گھوڑے اور اونٹ پیاس سے تڑپ کر گرنے لگے۔ پھر تیسرا سال، وہ قوم جو بادلوں سے باتیں کرتی تھی اب آسمان سے سوال کرتی ہے، ہماری بارش کہاں گئی؟ ہماری طاقت نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن آسمان سے جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اور جب وہ پشیمان ہو کر ہود علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے بس اتنا فرمایا، اب فیصلہ قریب ہے، جو تم سوچ نہیں سکتے تھے وہ اب تمہارے دروازے پر ہے۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا
جس دن رب کا فیصلہ ظاہر ہونا تھا۔ ایک صبح آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، ایک لال، ایک سفید، ایک سیاہ۔ پھر ایک فرشتے کی ندا سنائی دی، اے عاد کی قوم، انہی 3 رنگوں کے بادلوں میں تمہارا فیصلہ چھپا ہے، ان میں سے تم ایک کا انتخاب کرو۔ ان کے سردار، جن کی آنکھیں اب بھی تکبر کی دھن میں ڈوبی ہوئی تھی، ہنستے ہوئے بولے، ہم سیاہ بادل کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، ہمارے لیے سیاہ بادل لاؤ، اس میں بارش ہے، اس میں زندگی ہے۔ لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، اس بادل میں زندگی نہیں، موت رقص کر رہی تھی۔ طوفان کا پہلا جھونکا آیا، آسمان ایک دم سیاہی میں ڈوب گیا، ہوا بھاری ہو گئی، ریت نے آنکھوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، بارش آنے والی ہے، ہماری بدحالی ختم ہونے والی ہے۔ لیکن جب پہلا جھونکا آیا تو ریت کے ان گنت تیروں نے ان کا غرور چیرنا شروع کر دیا، خیمے اکھڑ گئے، گھر دراڑنے لگے۔ پھر دوسرا جھونکا آیا، اللہ کا غضب بڑھ گیا، دوسری لپٹ کے ساتھ درخت جڑوں سمیت اکھڑنے لگے، مویشی چیخیں مارتے ہوئے ہوا کے ساتھ اڑ گئے، بچے ماؤں سے چمٹ گئے اور مائیں زمین سے چمٹ گئی، مگر ہوا کسی کی مانتی نہیں تھی۔ پھر تیسرا جھونکا آیا، انسان مٹنے لگے، تیسری یلغار میں پہاڑوں کی طرح مضبوط لوگ ریت کے تنکوں کی طرح اڑا دیے گئے، جو کبھی کہتے تھے ہماری طاقت کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے، وہ اب آسمان کی جانب ذلت کے پتلے بن چکے تھے۔ یہ خوفناک منظر 7 راتیں اور 8 دن جاری رہا۔ طوفان چلتا رہا، گھمنڈ کی چیخیں دبتی رہی اور غرور بکھرتا رہا۔ ریت کے ریگستان میں صرف گردش اور ہوا کی گرج باقی رہ گئی، اور جب ہوا تھمی تو ہر طرف ٹوٹے تنوں جیسے ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے، کھجوروں کے کھوکھلے تنے جن میں کبھی جان و جلال ہوا کرتا تھا، وہ شہر جو ستونوں کے تاج سے آسمان کو چومتا تھا، اب ریت میں ڈوبا عبرت کا ایک خاموش قبرستان تھا۔ اسی اشوب کے دوران چند وہ مبارک لوگ جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں ایک غار میں پناہ دی، اس غار میں وہ طوفان غضب سے محفوظ رہے۔ جب روشنی لوٹی تو ہود علیہ السلام اس وادی کے کنارے کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے تباہ شدہ بستی کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ انجام ہے ہر اس قوم کا جو طاقت پر گھمنڈ کرے اور اپنے رب کو بھول جائے۔ آج بھی احقاف کی ریت ان کے کھنڈرات کو اپنے تلے چھپائے ہوئے زبان حال سے کہتی ہے، عروج جب غرور بن جائے تو زوال یقینی ہے، عزت اور بقا صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ صرف کہانی نہیں ہوتی، یہ آئینہ بھی ہوتی ہے جو دکھا دیتی ہے کہ اسلاف کے انجام میں ہمارا مستقبل چھپا ہے۔ تکبر کے طوفان آج بھی چلنے کو تیار ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اس بار ستونوں کا محل نہیں، انسانوں کے دل گر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنے والا کبھی طاقتور نہیں ہوتا۔ طاقت تو اسی کی ہے جو ایک جھونکے سے سلطنوں کو ریت بنا دیتا ہے۔ اپنے دل سے آج یہ غرور نکال دو کہ ہم محفوظ ہیں، ہم بہترین ہیں، ہم اب بھی ہیں، کیونکہ ہلاکت اس قوم کو نہیں آئی تھی جس کے پاس کم تھا، ہلاکت اس قوم کو آئی تھی جس کے پاس سب کچھ تھا مگر اللہ کی اطاعت نہیں تھی۔ یہ وقت ہے اپنے دل کی دیواروں میں عاجزی کی بارش مانگنے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دعائیں بھی احقاف کی طرح خاموش آسمان میں گم ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو غرور سے محفوظ رکھے اور اس راستے پر قائم رکھے جو سیدھا اس تک جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔